آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا کہ کل کا میرا امتی یہ نہ کہہ دے، کوئی غریب یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے نبی کے پاس تو تھا ہی اتنا، ہمارے نبی کے پاس تو تھا ہی اتنا کہ اس کا تو گھر بڑے آرام سے چلتا تھا، میرا گھر نہیں چل سکتا، اس لیے میں تو کچھ کروں گا۔ اور کل کا امیر یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے نبی کو تو اللہ نے سونے اور چاندی کے پہاڑ دے دیے تھے، اب میرا بھی تو کچھ ایسا ہونا چاہیے، کوئی اچھا معیار زندگی ہونا چاہیے، اس کے لیے اگر میں غلط نہیں کروں گا تو پھر میرا معیار زندگی کیسے اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے برداشت کر کے یہ دکھا دیا، یہ صبر تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دنیا کی زندگی میں ہر طرح کی تکالیف، ہر طرح کے حالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کر لیے، لیکن زبان پر اف تک نہیں آئی زبان پر، اور یہ سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے گئے۔ آپ کو زخمی بھی کیا گیا، احد کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر کڑیاں، خود کی کڑیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اندر گھس گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ان کڑیوں کو کھینچا، اور پہلی دفعہ کھینچا تو اوپر والے 2 دانت گر گئے، اور دوسری دفعہ کھینچا تو نیچے والے 2 دانت گر گئے۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آپ کے زخموں سے رستا ہوا اور بہتا ہوا خون منہ لگا کر چوس لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے خون میں میرا خون ملا ہے تو وہ مالک بن سنان کو دیکھے۔ یہ حالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرے۔ ہمارا تو اللہ کے لیے پسینہ بھی نہیں کبھی چھوٹا، ہمارا تو پسینہ بھی چھوٹا ہے تو دنیا کے لیے چھوٹا ہے، کاروبار کے لیے چھوٹا ہے، اللہ کے لیے ہمارا تو کبھی پسینہ بھی نہیں چھوٹا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خون بہا غزوہ طائف کے سفر میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خون بہا کہ ساری جوتیاں رنگین ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس وقت بھی بد دعا نہیں نکلی، اس وقت بھی یہ کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں کہ آخرت چیز کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی بے ثباتی چیز کیا ہے، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، صرف اتنی بات۔ اور اس موقع پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی وہ بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذہنی طور پر، قلبی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا زیادہ غم اور پریشانی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا روایات کے اندر یوں نقل کی گئی ہے، آپ نے اللہ سے یہ دعا کی اس وقت جب آپ طائف کے سفر سے واپسی آئے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ میں اپنی کمزوریوں کی، اپنی بے کسیوں کی اور لوگوں کے سامنے اپنی ذلت کی صرف تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انت رب المستضعفین، تو ہی کمزوروں کا رب اور مالک ہے۔ انت ربی، میرا بھی رب تو ہی ہے۔ الی من تکلنی، تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، کسی ایسے اجنبی کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھانے لگتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، یا اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو یہ سب کچھ برداشت ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو یہ سب کچھ برداشت ہے۔ ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، یا اللہ تیری حفاظت ہی میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اللہ سے یہ دعا کی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، تیرے اس چہرے کے طفیل میں تجھ سے مانگتا ہوں جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو گئیں، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں من ان تنزل بی غضب، مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا مجھ پر تیری ناراضگی ہو۔ لکل عتبہ حتی ترضی، تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ تیری ناراضگی ختم نہیں ہو جاتی ہوتی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے مگر تیری ہی طاقت اور قوت ہے۔ یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر طائف سے واپسی پر اللہ سے شکوہ، اللہ سے شکایت اپنی کی تھی کہ اللہ میرے یہ حالات ہیں، لیکن ان سب کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کر لی، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء تھے،
آپ کا حوصلہ سارے انبیاء سے بڑھ کر تھا، آپ کا صبر سارے انبیاء سے بڑھ کر تھا۔ اور یہ تو صرف اتنی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سوچ کر بات کہو، تم کیا بات کہہ رہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر انتظار کرو، جس کو مجھ سے سچی محبت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ تم پر اسی طرح آزمائشیں آئیں گی، جس طرح کہ اوپر والی جگہ سے پانی چھوڑ دیا جائے تو نیچے والی جگہ کی طرف جلدی سے جاتا ہے، تو اس طرح اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اس بندے کی محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ تو خالی حب رسول کے دعوے کرنے سے نہیں خوش ہوتے۔ اللہ کے نبی نے جو صبر کیا اس کو اپنا کر زندگی کو آگے لے کر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو صبر کیا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے آپ نے نمونہ بن کے دکھا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جسے قرآن نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہا، اسی چہرہ انور پر عتبہ کے بیٹوں نے تھوکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کتنا برداشت کیا میں اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم تو کسی کی ایک بات نہیں برداشت کرتے، ایک بات نہیں برداشت کرتے، سچی بات نہیں برداشت کرتے، جھوٹی تو دور کی بات، ہم کسی کی سچی بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی کو اس چہرہ انور پر جس کی قرآن نے قسمیں کھائی ہیں، ان زلفوں پر جس کی قرآن نے قسمیں کھائی ہیں، ان پر کوئی تھوک کے چلا جائے اور اللہ کے نبی کے ماتھے پر بل بھی نہ آئے، ایک بل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر نہیں آئے، تو یہ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ کیا؟ میرے اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، اور یہ آپ کا فرمان ہے، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، تم پر کوئی حالات آئیں، تم پر کوئی پریشانیاں آئیں، تو یہ یاد کر لینا کہ ہمارے نبی پر ہم سے زیادہ پریشانیاں آئیں، یہ یاد کر لینا کہ ہمارے نبی پر ہم سے زیادہ پریشانیاں آئی ہیں، تو تمہیں اپنی پریشانیاں تھوڑی لگنے لگیں گی، تمہیں اپنے حالات تھوڑے لگنے لگیں گے، تمہیں اپنی مشکلات تھوڑی لگنے لگیں گی، اس لیے کہ میں نے جو مشکلات کاٹی ہیں اس سے بڑھ کر کسی نبی نے نہیں کاٹی، مجھے جتنا ستایا گیا ہے اس سے بڑھ کر کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اس کے باوجود آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی، آپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آیا، سب کچھ برداشت ہے۔ تو اگر میں اور آپ بھی اپنے حوصلے بڑے کر لیں، ہم بھی برداشت کی عادت ڈالیں۔ شور دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا خاموش ہے۔ سمندر نہیں شور کرتا، دریا شور کرتا ہے، سمندر کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، اپنے ظرف سمندروں کے برابر کر لیجیے، اللہ کے لیے پی جائیے، اللہ کے لیے اللہ کے لیے برداشت کر لیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے انسان کو عزت عطا کرتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت انسان کے لیے دروازے کھولتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت انسان کے حالات کو بدلتے ہیں۔ بے صبری سے اللہ کبھی حالات نہیں بدلا کرتا، بے صبری سے اللہ کبھی حالات نہیں بدلا کرتا، بے صبری سے اللہ کبھی حالات نہیں بدلا کرتا۔ حضور کی سیرت کو اپنائیے، حضور کی سیرت کو پڑھیے، بچوں کو پڑھائیں کہ ہمارے نبی ایسے نبی تھے، ہمارے نبی ایسے نبی تھے، حضور نے سب کچھ برداشت کیا تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے۔ گھر میں ہم تو اتنا نہیں برداشت کرتے کہ گھر کے کھانے میں تھوڑا نمک تیز ہو جائے تو ہمارا غصہ نہیں قابو میں آتا، ایک دن کھانا خراب بن جائے تو ہمارا غصہ نہیں قابو میں آتا، کھانے کے اندر سے عیب نکالتے ہوئے ہماری زبانیں نہیں تھکتی، یہ ہمارے گھروں کے حالات ہیں۔ ملازم سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو بس نہ اس کی ماں کا پتہ نہ اس کے باپ کا پتہ، بس سب کچھ ساری عزت اس کی اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ جو اتنا صبر کر کے گئے، یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم بھی برداشت کریں، ملازموں کی غلطیاں برداشت کریں، اپنے گھر والوں کی غلطیاں برداشت کریں، اولاد کی غلطیاں برداشت کریں، اور صحیح طریقے سے انہیں لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ پھر دیکھیں آپ کہ اللہ کیسے انسان کے لیے دروازے کھولتا ہے، اللہ کی مدد کیسے انسان کے لیے آتی ہے، اور اس سب کے بغیر نہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے، نہ آپ کے اسوہ کے اوپر چلے بغیر اللہ کی نصرت آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات بعدد معلوماتك
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.